آج کے درس کے لیے ہم نے سورہ تکویر کا انتخاب کیا ہے۔ بڑی فضیلت مآب سورہ مبارکہ ہے۔ آقائے کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص چاہتا ہے کہ قیامت کے دن مجھ سے ملاقات کرے تو اسے چاہیے سورہ تکویر پڑھا کرے۔ اسی طور پر ایک اور حدیث مبارکہ میں آقائے کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ سورہ تکویر اپنے پڑھنے والوں کو اس دن رسوائی سے بچا لے گی جس دن نامہ اعمال کو کھولا جائے گا۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ قیامت کی رسوائی سے یہ سورہ مبارکہ اپنے پڑھنے والوں کو محفوظ بھی رکھے گی اور آقائے کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار بھی نصیب کرائے گی۔ کوشش کرنی چاہیے کہ مختصر سورہ مبارکہ ہے، ہم اس کی تلاوت کرتے رہیں۔ سورہ تکویر میں جن چیزوں کو خاص کر بیان کیا گیا ہے اور جس پر گفتگو کی گئی ہے، پہلی چیز ہے قیامت۔ اور اس سورہ مبارکہ میں بیان کیا گیا کہ قیامت کے دو مرحلے۔ پہلا مرحلہ یہ ہے کہ جب قیامت واقع ہوگی تو یہ نظام کائنات بالکل بکھر کر کے رہ جائے گا۔ یہ آسمان، یہ چاند، یہ ستارے، یہ ساری چیزیں دھری کی دھری رہ جائیں گی اور یہ ساری چیزیں بالکل بکھر کر کے رہ جائیں گی۔ پہاڑ کا حال یہ ہوگا کہ یہ گرد و غبار بنا کر کے ہواؤں میں اڑا دیا جائے گا۔ تو قیامت کا پہلا مرحلہ یہ ہوگا کہ آسمان آسمان نہیں رہے گا، چاند چاند نہیں رہے گا، سورج سورج نہیں رہے گا، ستارے ستارے نہیں رہیں گے، یہ پہاڑ پہاڑ نہیں رہے گا، یہ زمین زمین نہیں رہے گا۔ یہ صورتحال ہوگی۔ اور پھر قیامت کا دوسرا مرحلہ یہ ہوگا کہ جب دوسرا سور پھونکا جائے گا تو اس موقع سے اور اس مرحلے سے سارے لوگ اپنی قبروں سے نکل کر باہر آ جائیں گے۔ فرمایا گیا کہ اللہ کریم قیامت کے بعد پہلے مرحلے کے بعد یعنی ساری کائنات کو فنا کر دینے کے بعد ایک ایسی بارشیں برسائے گا کہ جس کے بعد انسان زمین سے ایسے نکلیں گے جیسے برسات کے بعد زمین سے سبزے نکلتے ہیں۔ اور پھر سارے کے سارے انسانوں کو اللہ ذوالجلال والکریم کے سامنے حساب کے لیے کھڑا کر دیا جائے گا۔ یہ قیامت کا مرحلہ ہوگا اور انسان اپنے رب کے روبرو حساب کے لیے اس حال میں کھڑا ہوگا کہ ایک طرف جہنم کے شعلے بھڑک رہے ہوں گے اور دوسری طرف جنت اپنے پورے آرائش کے ساتھ، زیبائش کے ساتھ، زینت کے ساتھ بندگان خدا کا انتظار کر رہی ہوگی۔ تو قیامت کے اس مرحلے کو اس سورہ مبارکہ میں بیان کیا گیا۔ اس کی ایک خاص آیت کریمہ کو ہم نے نوٹ کیا ہے کہ قیامت کے دن جو مرحلے ہوں گے، جو سوال و جواب ہوگا، اس وقت رب کریم ارشاد فرمائے گا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ اور جب زندہ درگور کی ہوئی بچی سے پوچھا جائے گا کہ وہ کس گناہ کے باعث ماری گئی۔ یہ زندہ درگور کر دینے کا عرب میں ایک رواج تھا، اور روایتوں میں آتا ہے کہ قبیلہ ربیہ پر ان کے دشمنوں نے حملہ کیا اور پھر قبیلہ ربیہ کے سردار کی ایک بچی کو وہ لوگ اٹھا لے گئے۔ اٹھا لے جانے کے بعد ایک عرصے کے بعد قبیلہ ربیہ اور اس کے مد مقابل دشمنوں کے درمیان سمجھوتا ہوا۔ سمجھوتا ہونے کے بعد اس بچی کو دشمنوں نے واپس کر دیا اور اس بچی کو اختیار دیا گیا کہ وہ چاہے تو اپنے باپ کے پاس جائے
یا پھر جس کے ساتھ وہ رہ رہی تھی اس کے ساتھ جائے۔ بچی نے اپنے باپ کو اختیار نہیں کیا، بلکہ دشمنوں نے جب اٹھایا تھا اور جس کے ساتھ وہ زندگی جی رہی تھی بچی اس کے پاس چلی گئی۔ ظاہر سی بات ہے کہ ایک طرف باپ بھی ہے اور ایک طرف قبیلے کا سردار بھی ہے، اسے اپنی بڑی رسوائی ہوئی اور اس نے اعلان کر دیا کہ آج کے بعد اس خاندان میں جو بھی بچی پیدا ہو اسے زندہ درگور کر دیا جائے، مٹی میں دبا دیا جائے، تاکہ آئندہ ہمارے قبیلے کے کسی بھی فرد کو اس طرح کی رسوائیوں کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ عالم یہ ہوا کہ دھیرے دھیرے یہ طریقہ کار دوسرے قبیلوں میں بھی عام ہونے لگا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اہل عرب کی معاشی حالت بڑی خراب تھی، اور پھر ایک بچی کو پیدا کرنا، اس کی پرورش کرنا، اس کی شادی بیاہ کے بوجھ کو برداشت کرنا، یہ کوئی آسان مرحلہ نہیں تھا، بڑا مشکل مرحلہ تھا۔ اور پھر عالم یہ ہے کہ عرب والے ہمیشہ تو جنگ لڑا کرتے تھے، بیٹا جنگ میں کام آتا ہے، بیٹیاں جنگ میں بھی نہیں کام آتی ہے، تو ان کا یہ نظریہ تھا، ان کی یہ سوچ تھی، پھر بیٹیاں ہمارے کس کام کی ہے، تو بہتر یہی ہے کہ اسے زندہ دبا دیا جائے، زندہ درگور کر دیا جائے۔ یاد رکھیں کہ بیٹیوں کو بوجھ نہ بننے دے، ورنہ عرب کا جو سماج تھا نا وہ سماج پھر سے وجود پا جائے۔ میں اپنی بات بتاتا ہوں، ہمارے اپنے مسلیان میں سے ہے اور اب تو کم آنا جانا ہوتا ہے۔ میں جب اپنے مکان سے چلا تو اتفاق سے وہ گلی سے نکل رہے تھے، پیدل نکل رہے تھے۔ میں نے کہا کہاں تشریف لے جا رہے، آئیے بیٹھی گاڑی پہ، ساتھ میں چلتے ہیں۔ وہ گاڑی پہ بیٹھنے کے بعد کہتے ہیں مولانا ایک بات بتاؤں، کتنا اچھا تھا کہ عرب والے بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے۔ میں نے کہا آپ ایسی باتیں کیوں کہہ رہے ہیں؟ کہا مولانا میں نے بچی کو ڈاکٹر بنایا ہے، میں گورنمنٹ سروینٹ تھا، اپنی پوری کمائی بچی کے اوپر خرچ کر دیا، اور آج عالم یہ ہے کہ ایک ڈاکٹر بچے سے رشتے کی جب بات طے کیا ہوں تو کہہ رہا ہے کہ مجھے ایک مکان بنا کے دیجئے، ایک کار گفٹ کیجئے۔ اب سوچئے کہ جس بچی کی تعلیم پر میں نے سارے سرمایے کو خرچ کر دیا، جو بچی آج خود 1.5 لاکھ 2 لاکھ روپیہ مہینہ کما رہی ہے، اب اس کی شادی کر رہا ہوں تو پھر سے ایک اتنا بڑا بوجھ برداشت کروں، تو مجھے تو لگتا ہے کہ بچیوں کو جو لوگ زندہ درگور کر دیتے تھے وہی بہتر تھا۔ آپ سوچے کہ پھر وہ سماج ہمارے ذہنوں میں کیوں آ رہا ہے؟ کیونکہ ہم نے بچیوں کو بوجھ بنا دیا ہے۔ خدا کے واسطے بچیوں کو بوجھ نہ سمجھیں، شادیوں کو ہلکی کریں، شادیوں کو اتنی مہنگی نہ کریں کہ ہماری تہذیب پر پھر وہ پرانے جہالت کے زمانے کی تہذیب کو فروغ دیا جائے۔ اچھا، اس کے علاوہ یہ بھی تھا کہ عرب کے زمانے میں لوگ کسی کو اپنا داماد بنا کر کے رکھنا بھی بڑا عیب سمجھتے تھے، ذلت سمجھتے تھے، اس لحاظ سے بچیوں کو زندہ درگور کر دینا وہ اپنے لیے کامیابی سمجھتے تھے۔ لیکن عرب کا یہ معاشرہ کب ٹوٹا، عرب کی تہذیب کب ختم ہوئی، بچیوں کو زندہ درگور ہونے سے کب بچایا گیا، بچیوں کو عظمتیں کب ملی؟ جب آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام رحمت للعالمین بر کر کے اس کائنات میں تشریف لائے تو آپ نے اس تہذیب کے خلاف آواز بلند کی۔ ایک بات یاد رکھیں کہ ایسا نہیں ہے کہ عرب کے سارے لوگ بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، بلکہ عرب میں ایسے لوگ بھی تھے جو زندہ درگور ہوئی کی جانے والی بچیوں کو بچاتے تھے اور سینے سے لگا کر اس کی پرورش کیا کرتے تھے۔ خود حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچیرے بھائی حضرت زید بن عمر بن نفیل کا عالم یہ تھا کہ جب انہیں معلوم ہوتا کہ کوئی بچی زندہ درگور کی جا رہی ہے تو آپ اس کے پاس جاتے اور بچی کو مانگ کر لاتے، اپنی استطاعت کے مطابق بچی کی پرورش کرتے، شادی بیاہ کرتے اور ساری ذمہ داریاں اپنے اوپر لیتے اور اپنے اخراجات سے اس کو پورا کرتے۔ بلکہ عالم یہ ہے کہ عرب کا ایک بڑا شاعر گزرا ہے، اس کے دادا سعصع بن ناہیہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ اسلام قبول کیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا یا رسول اللہ، زمانے جاہلیت میں نے نیک کام کیے ہیں، اس کا کوئی اجر ملے گا؟
فرمایا یا رسول اللہ میں نے 360 بچیوں کو زندہ درگور ہونے سے بچایا ہے، اور یا رسول اللہ ہر بچی کے بدلے میں میں نے اس کے باپ کو 10 ماہی گابھین اونٹنی اور 1 اونٹ بدلے میں دیا. یعنی ایک بچی کو میں زندہ درگور ہونے سے بچاتا تھا، اور بچی کو جب میں لیتا تھا تو اس کے باپ کو میں 2 گابھین 10 مہینے کی اونٹنی اور 1 اونٹ دیتا تھا بدلے میں. اب سوچے کہ کتنی بڑی قربانی ہے. اور فرمایا کہ یا رسول اللہ اس کا کوئی اجر ملے گا؟ تو آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اذ من اللہ علیک بالاسلام، کہ اے ساسا سن، تجھے اجر ملے گا نہیں، تجھے اجر مل چکا ہے کہ اللہ نے اسی نیک عمل کے صدقے میں تجھے ایمان کی دولت سے سرفراز فرما دیا. تو آپ اندازہ لگائیں کہ بچیوں کی تربیت، اس کے لیے دی جانے والی قربانی اور اس کے لیے کیے جانے والے خرچ کا صلہ یہ ہے کہ آخرت اپنی جگہ اللہ کریم اس کا اجر دنیا میں عطا فرما دیتا ہے. اور جب آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے خلاف آواز بلند کی تو فرمایا من ابتلیا من هذه البنات بشيء فاحسن الیہن کن له سترا من النار. آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص بچیوں کا باپ بننے سے آزمایا گیا اور اس نے بچی کے ساتھ اچھا سلوک کیا، کل قیامت کے دن اللہ کریم اس کے درمیان اور دوزخ کے درمیان اس بچی کو پردہ بنا دے گا. یعنی اگر دنیا میں کوئی انسان ایسا ہے کہ جس کے اعمال ایسے ہیں کہ جس کی بنیاد پر وہ جہنم میں ڈال دیا جائے، لیکن بچیوں کی کفالت کی پرورش کی، تو اللہ کریم اس عمل کے صدقے میں اللہ کریم اسے جہنم سے بچا لے گا. اور ایک اور حدیث مبارکہ میں آقا کائنات نے ارشاد فرمایا کہ جس نے 2 لڑکیوں کی پرورش کی یہاں تک کہ وہ بچیاں بالغ ہو گئی، تو قیامت کے دن میں اور وہ اس طرح کھڑے ہوں گے. اور پھر اس کے بعد آقا کائنات نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا اور ایک ہاتھ کی انگلی کو دوسرے ہاتھ کی انگلی میں پیوست فرمایا. مطلب یہ کہ اگر کوئی 2 بچی کی پرورش کرے، بالغ ہونے کے بعد اس کی شادی بیاہ کرا دے، تو کل قیامت کے دن مجھ سے وہ اتنا قریب ہوگا جیسے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں دوسرے سے قریب ہیں. ایک مقام پر آقا کائنات نے ارشاد فرمایا کہ جس کی ایک بچی ہو وہ اسے زندہ درگور نہ کرے، اس بچی کی توہین بھی نہ کرے، اور اس بچی پر اپنے بیٹے کو ترجیح بھی نہ دے، تو فرمایا کہ اللہ کریم اسے جنت میں داخل فرما دے گا. تو یہ بچیوں کی پرورش کی بڑی فضیلت آئی. ایک اور حدیث پاک میں آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میں حدیث پاک سے سنا رہا ہوں کہ آج کے معاشرے میں بیٹے اور بیٹیوں کے لیے سوچ بدلتی جا رہی ہے. اس سوچ کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. یاد رکھ لیجئے ہمارا ہر عمل صرف دنیا کے لیے نہیں، ہمارا اکثر عمل آخرت کے لیے ہونا چاہیے، بلکہ ہر عمل آخرت کے لیے ہونا چاہیے. آقا کائنات نے ارشاد فرمایا، اور آقا نے کس سے فرمایا؟ سراقہ سے فرمایا کہ اے سراقہ، کیا میں تمہیں سب سے بڑے صدقہ پر آگاہ نہ کر دوں؟ یعنی دنیا میں کیے جانے والا جو نیک عمل ہے اور صدقہ کی حیثیت رکھتا ہے، اس میں جو سب سے بڑا عمل ہے، کیا نہ بتا دوں؟ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ مہربانی فرمائے ضرور بتائیں. فرمایا سن، تیری او بیٹی جو طلاق پا کر یا بیوہ ہو کر تیری طرف لوٹ آئے اور تیرے سوا اس کے لیے کوئی کمانے والا نہ ہو، اور جس طرح سے تو نے شادی سے پہلے خوش دلی سے اس کے اخراجات برداشت کر لیے، شادی کے بعد بھی تو اس کے اخراجات برداشت کر لے. سن، یہ تیرا عمل صدقوں میں سب سے بڑا صدقہ مانا جائے. اس لحاظ سے بیٹیاں جس عمر میں ہو، جس حال میں آپ کے پاس ہو، اسے معیوب نہ سمجھیں،
کیونکہ اللہ کریم اس کا صلہ دنیا میں بھی عطا فرمانے والا ہے اور آخرت میں بھی عطا فرمانے والا ہے۔ اب ایک خاص بات جو آپ سے کہنا ہے، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ، بچی سے پوچھا جائے گا، زندہ درگور کی ہوئی بچی سے پوچھا جائے گا کہ بتا تو کس گناہ کے باعث ماری گئی۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ سوال اس سے ہونا چاہیے تھا جس نے مارا ہے، مارنے والے باپ سے سوال ہونا چاہیے تھا، ظالم سے سوال ہونا چاہیے تھا، مگر کل قیامت میں باپ سے نہیں، زندہ دفنانے والے سے نہیں، بلکہ جو بچی زندہ دفن ہو گئی ہے اس سے پوچھا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر کوئی جانتا ہے کہ اس بچی کا کوئی گناہ نہیں، جو زندہ درگور کر دی گئی اس کا کوئی گناہ نہیں ہے۔ پھر رب کریم اس لیے پوچھے گا کہ بتا تو کس جرم میں زندہ دفن کی گئی، درگور کی گئی۔ اس لیے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ اس کا کوئی گناہ نہیں ہے، جان لے کہ تو نے اسے بے گناہ دفن کر دیا ہے، تو اس لائق بھی نہیں ہے کہ تجھ سے جرم پوچھا جائے، بلکہ تو اس لائق ہے کہ تجھے اٹھا کر کے سیدھا جہنم میں ڈال دیا جائے۔ اور ایک وجہ اور علماء نے لکھی ہے کہ جب عرب میں بچیاں دفن کی جا رہی تھی نا، تو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، کوئی آنسو بہانے والا نہیں تھا، کوئی پرسان حال نہیں تھا، تو تسلی کے لیے کل قیامت کے دن اللہ کریم اس سے پوچھے گا۔ تسلی دینے والا خود خداوند کریم ہوگا کہ تو بے گناہ تھی، پھر بتا انہوں نے کس جرم میں تجھے دفن کر دیا۔ یعنی اللہ دفن کرنے والوں سے مخاطب نہیں ہوگا، وہ اس لائق بھی نہیں ہے، لیکن بچی اس مظلوم اتنی ہے کہ رب کریم اپنے کلام سے اسے تسلی عطا فرما دے گا۔ اس لحاظ سے اگر اللہ کریم نے بیٹیاں عطا فرمائی ہے تو بڑی خوش دلی سے اس کی پرورش کرے، کیونکہ اس کی پرورش کا صلہ اللہ کریم دنیا میں بھی عطا فرماتا ہے اور آخرت میں بھی عطا فرمائے گا۔ تو سورہ تکویر کے دوسرے حصے میں پھر جو گفتگو کی گئی وہ اس بات پر کہ قسم کھا کر کے بتا دیا گیا کہ اے لوگوں، یہ جو کلام ہے یہ کلام اللہ کا کلام ہے، یہ میرے پیغمبر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا بنایا ہوا گیا کلام نہیں ہے، اس کے اوپر فرشتے لے کر کے نازل ہوئے ہیں، اور پوری اس آیت میں اس کا تذکرہ کر دیا گیا۔ بلکہ اس حوالے سے حضور پر جو الزام دھرا جاتا تھا وہ سارے کے سارے الزام کا دفاع بھی کیا گیا۔ بلکہ عالم تو یہ ہے کہ جو پوشیدہ چیزوں کی خبریں حضور دیا کرتے تھے اس حوالے سے کہہ دیا گیا کہ ما ہوا علی الغیب بضنین، کہ تمہارے پیغمبر وہ ہیں جو غیب کی خبر دینے پر کوئی بخیل نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کریم نے ہر غیب کا انہیں علم عطا فرما دیا ہے اور بتانے میں کہیں کسی قسم کی بخالت سے کام نہیں لیتے۔ اور اس کے بعد سب کچھ واضح کر دیے جانے کے بعد، پورے قیامت کے مناظر کو پیش کر دیے جانے کے بعد کہہ دیا گیا کہ اے نادانو، جہالت سے کام نہ لو، بلکہ قرآن تمہارے لیے سرچشمہ حیات ہے، تمہاری یہ ابدی زندگی ہے، تمہاری دنیا کی کامیابی ہے، تمہاری آخرت کی کامیابی ہے۔ ہوش سے کام لو، اسے چھوڑ کر تمہارا کسی اور طرف جانا تمہیں کبھی بھی کامیابی نہیں عطا کر سکتا ہے۔ تمہیں یہاں اور وہاں کامیاب ہونا ہے تو قرآن کو سنبھالو، اس پر عامل بن جاؤ، اسی کی تعظیم و توقیر کرو، تمہاری کامیابی یہاں بھی ہے اور وہاں بھی ہے۔ انہی باتوں کا تذکرہ سورہ تکویر میں کیا گیا۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم ہم تمام لوگوں کو اپنے فرمان اور پیارے حبیب کے فرمان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا کریم نیک عمل کرنے اور ہر طرح کے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا کریم ہم نے جو بھی عبادتیں کی ہیں اس ماہ مبارک میں، اللہ کریم اپنے فضل و کرم سے اسے قبول فرمائے۔ جو کمیاں رہ گئی، جو کوتاہیاں رہ گئی، اللہ اسے معاف فرمائے۔ جو ایام بچے رہ گئے ہیں اللہ کریم اس سے خوب عبادتیں کرنے اور اخلاص قلب کے ساتھ کرنے کی طاقت و توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واجنبہ واتوب الیہ۔